السلام علیکم ناظرین. پاکستان میں عدالتی بحران اور کانسٹیٹیوشنل جو ایشوز ہیں وہ آئے روز نئے مسائل جنم لیتے ہیں اور نئے نئے عوامل نئی خبریں سامنے آتی ہیں. کچھ عرصے سے بینچ اور بار میں جو اختلافات ہیں ججوں کی تقرری کے حوالے سے وہ زیر بحث رہے ہیں اور اس کے اوپر کافی بات چیت ہو رہی ہے. جو بار ایسوسیشنز ہیں وہ اس وقت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں ان کی بعض فیصلوں کے حوالے سے سراپا احتجاج بھی ہیں. عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ بھی کیا جا رہا ہے اور بالخصوص جو ججوں کی تقرری کے حوالے سے سپریم کورٹ میں جو ہائی کورٹ سے ججوں کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے اور اس تقرری کے حوالے سے یہ تنازع جو ہے وہ شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اگرچہ اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پاکستان بار کونسل کو اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو خطوط بھی لکھے اور ان سے تجاویز بھی مانگی تھی ججوں کی تقرری کے حوالے سے، لیکن ابھی یہ معاملہ اور بھی زیادہ اہمیت اس لیے اختیار کر گیا ہے کہ ابھی 9 ستمبر کو جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوا جس میں جسٹس عائشہ ملک کی جو سپریم کورٹ میں تقرری کے حوالے سے بھی معاملہ زیر غور آیا. جسٹس عائشہ ملک جو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں، ان کی نام کی جو سفارش ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے کی تھی کہ ان کو ہائی کورٹ سے ترقی دے کر سپریم کورٹ میں لایا جائے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا موقع ہے کہ جب کسی خاتون کو سپریم کورٹ پاکستان کا جج بنانے کی ریکمنڈیشنز کی گئیں. اور اس سلسلے میں لاہور ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کر دی تھی اور انہوں نے اپروول دے کے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو اور چیف جسٹس آف پاکستان کو تحریری طور کے اوپر اپنی رضامندی سے آگاہ کر دیا تھا. ابھی 9 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ 8 جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 8 ارکان نے شرکت کی تھی. اور جب جسٹس عائشہ ملک کا معاملہ جو ہے اس کے اندر زیر بحث آیا تو اس میں 4 ارکان نے، اس معزز فورم کے 4 ارکان نے جسٹس عائشہ ملک کے تقرری کے حوالے سے ان کے حق میں، ان کی فیور میں اپنی رائے کا اظہار کیا، جبکہ 4 ارکان نے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تقرری کی مخالفت کی. تو اس طرح یہ معاملہ جو ہے وہ ابھی فی الوقت کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور بعض لیگل ایکسپرٹس کا یہ کہنا ہے کہ ٹیکنیکلی یہ معاملہ ٹائی جو ہوا ہے یہ معاملہ جو ہے کہ آلموسٹ ختم ہو گیا ہے، یا مسترد اس کو سمجھا جائے یا اس کی منظوری نہ سمجھی جائے، کیونکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے فیصلوں کے مطابق جو پروسیڈنگز کے رولز ہیں اس کے مطابق یہی ہے کہ اس کے فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوں گے. اور ابھی جو ہے یہ 4-4 کے ووٹ سے یہ برابر ہو گیا ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس کے کمیشن کے 9ویں ممبر تھے جو اس وقت جو ہے بیرون ملک ہیں، چھٹیوں پر ہیں، ان کی اہلیہ بیمار ہیں اور وہ اس وقت بیرون ملک ہیں. انہوں نے اپنی اس رائے کا اظہار نہیں کیا تھا اور کیونکہ اجلاس میں وہ شریک بھی نہیں تھے تو ان کی جو رائے ہے وہ اس لیے سامنے نہیں آ سکی. تو اب یہ معاملہ کیا رخ اختیار کرے گا، اس کے بعد جو بینچ اور بار کے تعلقات ہیں ان کی نوعیت کیا ہوگی، اور کیا چیف جسٹس آف پاکستان اس معاملے کو دوبارہ جو ہے سر نو کمیشن میں لے کر آ سکتے ہیں اور اس تقرری کے حوالے سے باقی جو جج صاحبان یا ممبرز ہیں ان کو کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے. تو اس حوالے سے مختلف آراء ہیں. ابھی اگر 9 ستمبر کی کارروائی کو دیکھا جائے اور جو بتایا جا رہا ہے، جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس گلزار احمد صاحب نے عائشہ ملک کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. اس کے بعد جو سینئر جج ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہوں نے بھی جسٹس عائشہ ملک کی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جو تقرری ہے اس کو سپورٹ کیا تھا. اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان جو ہیں انہوں نے بھی اس تقرری کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا اور کہا کہ قانونی طور کے اوپر، کانسٹیٹیوشنلی طور کے اوپر ان کو یہ تقرری جو ہے کی جا سکتی ہے. اور اسی طرح وزیر قانون فروغ نسیم صاحب جو ہے کہ انہوں نے بھی اپنی رائے کا جو اظہار ہے وہ جسٹس عائشہ ملک کے تقرری کے حق میں جو ہے کہ اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. تو یہ وہ 4 ممبرز تھے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جنہوں نے جسٹس عائشہ ملک کے حق میں اپنی رائے کا اظہار کیا. جسٹس مقبول باقر صاحب جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے سینئر جج ہیں انہوں نے، ان کے بعد جسٹس سردار طارق مسعود صاحب، یہ بھی جو پہلے 5 سینئر جج ہیں وہ
جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر ہوتے ہیں، تو طارق مسعود صاحب بھی ممبر ہیں، تو انہوں نے جسٹس عائشہ ملک کی سپریم کورٹ میں تقرری کے حوالے سے اپنی رائے جو ہے وہ منفی دی اور کہا کہ نہیں، جو کرائیٹیریاز ہیں، جن اصولوں کی بنیاد کے اوپر سپریم کورٹ میں ججوں کی تقرری ہونی چاہیے، ان معیارات کے اوپر جسٹس عائشہ ملک نہیں اترتی، تو اس لیے ان کو جج نہیں بنایا جا سکتا۔ پاکستان بار کونسل کے نمائندے جو اجلاس میں شریک تھے، انہوں نے بھی اسی رائے کا اظہار کیا کہ جسٹس عائشہ ملک سپریم کورٹ کی جج بننے کی اہل نہیں ہے، جبکہ ایک جو سابق جج سپریم کورٹ کے بھی یا چیف جسٹس سابق جو ہیں کہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان ان کو مقرر کرتے ہیں اس کمیشن میں ممبر، تو اس وقت جسٹس دوست محمد صاحب ریٹائرڈ جو ہیں جج، وہ اس کمیشن کے ممبر ہیں، تو ان کی بھی رائے یہ تھی کہ جسٹس عائشہ ملک جو ہے سینیارٹی کے اصول کے مطابق جو ہے کہ ابھی سپریم کورٹ میں جج بننے کی اہل نہیں ہے، اس لیے یہ معاملہ ٹائی ہو گیا۔ اس سے پہلے ریسنٹلی سندھ ہائی کورٹ سے جب تقرری کی جا رہی تھی، جوڈیشل کمیشن نے اپنے آخری اجلاس میں جب تقرریوں کے حوالے سے فیصلے کیے تھے، اس وقت چیف جسٹس جو ہیں سندھ ہائی کورٹ کے، ان کا نام ایڈ ہاک جج کے لیے اس فورم نے ریکمینڈ کیا تھا، جبکہ اس کے بعد ایک جونیئر جج جو ہیں جسٹس مظہر صاحب جو ہیں، ان کا نام بھی ریکمینڈ کیا گیا تھا، اور جسٹس مظہر صاحب جو ہیں کہ وہ سپریم کورٹ میں جج مقرر بھی ہو چکے ہیں، اپنا منصب انہوں نے سنبھال بھی لیا ہے۔ اس وقت انہی جج صاحبان نے اور انہی ممبرز نے ان کو بھی ووٹ دیا تھا، اور اکثریتی ووٹ کی بنیاد کے اوپر جونیئر جج جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے اندر جج بنے تھے۔ لیکن ابھی اس معاملے کے اندر اگر اسی اصول کو دیکھا جائے کہ جونیئر جج جس کی ریپیوٹ اچھی ہو، جس کے فیصلے اچھے ہوں، جس کا کنڈکٹ اچھا ہو، تو وہ بھی سپریم کورٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ اور اس بھی ریسنٹلی پچھلے مہینے میں جو اجلاس ہوا تھا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا، اس میں جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو ہیں کہ ان کو یہ پروموٹ کیا گیا تھا، لیکن اسی اصول کے تحت ابھی جسٹس عائشہ ملک کو سپورٹ نہیں کیا بعض ججز نے، اور اس معاملے میں جو معاملہ ٹائی ہو گیا اور وہ سپریم کورٹ میں آتے آتے رہ گئیں۔ اٹارنی جنرل پاکستان نے اس اجلاس میں یہ بھی تجویز دی کہ اس ضمن میں اگر جو باقی ہائی کورٹس کی خواتین جج صاحبان ہیں، ان کی جو ججمنٹس ہیں یا ان کی جو کارکردگی ہے، اس کا ریکارڈ بھی طلب کر لیا جائے، اور پھر یہ موازنہ کیا جائے کہ عائشہ ملک صاحب کا اور ان کا، ان میں سے اگر عائشہ ملک صاحبہ کی کارکردگی اور ججمنٹ کا جو معیار ہے وہ زیادہ بہتر ہو، تو پھر ان کو دوبارہ جو ہے کہ اگلے اجلاس میں یہ معاملہ جو ہے کہ اس کو دیکھا جا سکے، اور اس وقت تک جب تک کہ باقی ریکارڈ نہیں آتا، اس معاملے کو ہم مؤخر بھی کر سکتے ہیں اس اجلاس تک۔ لیکن اس پہ جو ہے کہ جو بتایا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق کہ وہی 4 جج صاحبان نے اس کی بھی مخالفت کی اور کہا نہیں، اس معاملے کو یہیں ختم کیا جائے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے کہ کیا رخ اختیار کرے گا، کیا جب یہ 9 رکن مکمل ہوں گے اس کمیشن کے، تو کیا دوبارہ جسٹس عائشہ ملک صاحب کا نام جو ہے کہ اس کے اندر پیش کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ اس کے اوپر بھی 2 رائے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ کیا جا سکتا ہے، اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، یہ معاملہ ٹائی ہو گیا، ختم ہو گیا، تو اب از سر نو جو ہے اگر چیف جسٹس پاکستان کچھ عرصے بعد دوبارہ ان کا نام لے کر آتے ہیں اور دوبارہ اگر کچھ سیٹ خالی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو دیکھا جا سکے گا۔ یہ قانونی منہ شگافیاں اپنی جگہ، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ ریسنٹ پاس میں جونیئر ججوں کی تقرری سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوئی ہے، تو اس لیے اگر عائشہ ملک صاحبہ کی صرف اس بنیاد پہ اگر مخالفت کی جائے کہ وہ ہائی کورٹ میں سینئر ترین جج نہیں ہیں، جونیئر ہیں، تو پھر ماضی کے جو فیصلے ہیں ان کی ایگزامپلز اگر لی جائیں تو پھر تو ان کو سپورٹ کیا جانا چاہیے تھا، ان کو بننا چاہیے تھا، کیونکہ ابھی پچھلے مہینے جو ہے سندھ ہائی کورٹ کے ایک جونیئر جج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج بنے ہیں۔ دوسرا معاملہ جو ہے کہ جو پاکستان میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کی ترقی کی راہ میں ہر سطح کے اوپر رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، اور ایک جنرل پرسپشن ہے اور اس کے اوپر بہت سی ڈیبیٹس بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ اس قسم کے فیصلوں سے جب 1 ماہ پہلے ایک مرد جج کو پروموٹ کرنا تھا تو اس وقت اس اصول کو نظر انداز کیا گیا اور ان کی سپریم کورٹ میں تقرری کر دی گئی، لیکن جب ایک خاتون جج کو اسی اصول کے تحت پروموٹ کرنے کی بات کی گئی تو پھر 4 جج صاحبان نے اس کی مخالفت کر دی، معاملہ ٹائی ہو گیا، اور جسٹس عائشہ ملک صاحبہ جو ہیں کہ نہ صرف پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی جج خاتون ہوتی
سپریم کورٹ آف پاکستان کی، بلکہ یہ 2027 میں سینیارٹی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے جو اس وقت طریقہ کار ہوتا ہے سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس بنانے کا، تو اس اعتبار سے 2027 میں جسٹس عائشہ ملک جو ہے پاکستان کی پہلی چیف جسٹس بھی بن سکتی تھی. لیکن اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا ان کا معاملہ دوبارہ آتا ہے یا نہیں آتا. اگر یہ بن جاتی تو میرا خیال ہے کہ یہ بعض چھوٹی موٹی جو رولز اینڈ پروسیجرز ہوتے ہیں اگر دوسروں کو ان کا بینیفٹ دیا گیا ہے تو عائشہ ملک کو بھی بحیثیت خاتون جو ہے یہ ایڈوانٹیج ملنا چاہیے تھا، اور یہ پاکستان کی ایک سافٹ امیج کے حوالے سے اور ایک اچھا جو امیج ہے پاکستان کا اس سے بہتر ہوتا کہ اگر ایک خاتون کو بھی سپریم کورٹ میں جج بنایا جاتا اور پھر وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنتی. بہرحال ابھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقتوں میں اس معاملے کو لے کر جہاں بینچ اور بار کے اندر ٹکراؤ اور تصادم پیدا ہوا تھا، ہڑتالیں بھی ہوئی، احتجاج بھی ہوا، تو کیا اس معاملے کے اندر اب جو ہے جب یہ معاملہ ٹائی ہو گیا تو کیا تعلقات بہتر ہوں گے، عدالتی نظام کی اور انصاف کی ساتھ بہتر ہوگی یا نہیں ہوگی، اور بینچ اور بار دوبارہ مل کر جو ہے کہ کیا کوئی ایسے ٹھوس لاہ عمل اور راہ متعین کریں گے کہ ججوں کی تقرری کے حوالے سے کیسے آگے لایا جا سکے. اور یہ جو تجویز تھی اٹارنی جنرل کی یا حکومت کی طرف سے کہ سپریم کورٹ پاکستان کے اندر خواتین ججوں کا جو ہے وہ کوٹا ہونا چاہیے اور ان کو آنا چاہیے تاکہ اس کے اندر جو ہے کہ یہ تاثر نہ ہو کہ اچھا یہاں صرف میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے یا عدلیہ ہے، بلکہ اس میں خواتین بھی ہونی چاہیے. اس کوٹے کے اوپر کیا معاملات ہوں گے اور کیا اگر اس کے اوپر معاملات طے ہو جائیں گے تو پھر کیا عائشہ ملک آئیں گی یا کوئی اور ہوگا. تو یہ سارے معاملات میرا خیال ہے کہ تمام جو لیگل فرٹرنٹی ہے اور جو ٹاپ عدلیہ کے جو لوگ ہیں ان کو بیٹھ کر ان چیزوں کو ایک طرح سے طے کر لینا چاہیے، کیونکہ بار بار فیصلے کبھی ایک اصول کے تحت کبھی دوسرے اصول کے تحت اس کو موم کی ناک نہیں بنانا چاہیے، بلکہ بڑی اسٹریٹ فارورڈ چیزیں ہونی چاہیے تاکہ عدالتی ساتھ بھی بحال ہو اور پھر ہماری عدالتی نظام کے اندر جو خواتین کی پارٹیسپیشن ہے اور منصب کے اوپر بیٹھنے کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھی موقع ملنا چاہیے ٹاپ لیول کے اوپر جوڈیشری کے اندر بھی، تاکہ یہ تاثر بھی ختم ہو کہ خواتین کو پاکستان میں آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو یہ معاملات امید کی جاتی ہے کہ یہ معاملہ تو جیسے تیسے ہوا وہ کسی کنارے لگ رہا ہے، لیکن فیوچر کے لیے اگر لائے عمل بن جائے تو وہ پاکستان کے لیے اور عدلیہ کے لیے بہت بہتر ہوگا.